اور جس کو وسیم بھائی ہم اکثر بڑی سخت آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، آئی تھنک دیٹ از دی ریفائنمنٹ پروسیس، ناٹ ایون این آزمائش. آزمائش تو دیکھیں نا، انبیاء پہ کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، مطلب حضرت سارہ بانجھ ہو گئیں اور فرشتوں نے جب نیوز دی، گڈ نیوز، تو ایون شی کوڈنٹ بلیو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا ان آزمائشوں کا جو اللہ نے اپنے پیاروں کو جس طرح سے آزمایا. آئی بلیو کہ وہ ریفائنمنٹ پروسیس اللہ ریفائن کر رہا ہے آپ کو. ابھی ریسنٹلی وسیم بھائی ایک میرے پاس ایک سسٹر کا میسیج آیا، تو کافی پریشان تھی. شی سیڈ کہ میرے ٹوئنز بچے ہیں، اور بھی ہیں 2-3 اور بچے بھی ہیں ان کے، لیکن دے ور دا فرسٹ بورن. یہ ٹوئنز جو ہیں دونوں بیٹے ہیں. شی سیڈ کہ انہیں کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، ان کی نا گردن نہیں ٹکتی، اور ہر وقت یعنی ظاہر ہے کہ پیرنٹس بیکم ڈپینڈنٹ آن سچ چلڈرن. تو شی سیڈ کہ ان کا امیون سسٹم بھی بہت ویک ہے، یعنی انہیں ہر تیسرے دن کو بیماری ہو جاتی ہے. تو ہر وقت نا ہم کھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی، جو ہے نا ہم جڑے ہوئے ہیں. اینڈ شی واز سینگ کہ مجھے نہیں یقین آ رہا یہ میرے ساتھ ہو گیا، اور میں کویسچن کرتی ہوں اس کو، ڈیلی کویسچن کرتی ہوں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، اور میں اللہ سے بھی پوچھتی ہوں کہ میرے ساتھ کیوں. اور آہستہ آہستہ میں اللہ کے بارے میں تھوڑا سا نیگیٹو بھی جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اپنی وہ دل کی ایک وہ صحیح خیالات جو ہیں ان کو سامنے رکھا ہے، ظاہر ہے اٹس امپورٹنٹ. لیکن پھر میں نے ان کہا کہ دیکھیں، سب سے پہلے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دس سچویشن اینڈ اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ لکھا ہوا تھا آپ کے لیے کہ آپ کے بیٹے ان کو یہ ایشو ہوگا. سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کر لیں ایک ٹھنڈی آب بھر کے. اس کے بعد یہ سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس میں کو خیر. اور پھر میں نے انہیں کئی خیریں گنائی. ایک تو یہ کہ دیکھیں، میں نے کہا جو ایسے بچوں کی کفالت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو ایسے بچے تو ویسے ہی پل صراط سے ان کے لیے ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ نجات کا باعث بنے گا. حدیث میں الفاظ ہیں اس طرح. دوسرا یہ کہ ایک ایک موقع پہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، یعنی اللہ کو پتہ ہے نا یہ میرا بندہ ہر وقت پریشان اور کھپا ہوا ہے، تو اللہ آسانی بھی پیدا کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ ابھی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا تھا مقصد ان بچوں کا، ہو سکتا ہے آپ کو قیامت والے دن دکھائے اللہ. تو یہ تو انسان کبھی نہیں کہہ سکتا نا کہ نہیں جی آئی ایم ڈسٹرائڈ، آئی ایم ڈومڈ اینڈ آئی ایم گون. کئی لوگ ہیں وسیم بھائی، میں نے انہیں مثال دی ان کی کہ اگین یہ بھی مثال میرے وہ جو کلوز ریلیٹیو ہیں انہوں نے ہی بتائی. ان سے میری یہ گپ شپ لگی رہتی ہے ماشاء اللہ، جیسے ابھی آپ سے لگا رہا، تو ان کے پاس بھی کافی اگزامپلز ہوتی ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے. انہوں نے اپنے ایک اور دوست کی بات بتائی کہ ان کو جو پہلا بیٹا ہوا وہ ہینڈی کیپ تھا، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ جی یہ یا تو اسے وینٹیلیٹر سے اتار دیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو ہی از ڈیڈ جب بالکل چھوٹا تھا، یا یہ کہ اس کا ہم تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن ہی ول بی ہینڈی کیپڈ فار لائف. کوئی اس کو ریئر ڈیزیز تھی. ہی سیڈ کہ نہیں ہمارا اس پہ بلیف نہیں ہے کہ مار دیا جائے. مرسی کلنگ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ایک پورا کانسیپٹ ہے. ہی سیڈ کہ نہیں مجھے قبول ہے یہ بچہ. اور وسیم بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس بندے کے منہ پہ شکایت نہیں دیکھی. اینڈ ہی لوز ہز سن سو مچ. 6 سال 7 سال کا وہ بچہ ہو گیا، یعنی وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے نا وہ بندہ اپنے بچے کے لیے. اس نے گھر بھی ایسا خریدا جس میں لفٹ لگوائی، ٹھیک ہے، وہ لفٹ سے اپنے بچے کو نیچے لاتا ہے. گاڑی میں سیٹ ایسی بنوائی کہ اس کا بچہ بیٹھ سکے کمفرٹیبل. یعنی ہی از ڈوئنگ سو مچ فار ہز چائلڈ. ڈو یو تھنک اللہ تعالیٰ اس کی تمام ایفرٹس ویسٹ کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جزا نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے نا میں سامنے لے آؤں گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی میں اس کو بھی سامنے لے آؤں گا. اور اللہ کہتا ہے کہ اس محسنین کو تو اللہ پھر ایسے ریوارڈ کرے گا کہ آپ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دیکھیں ایسی مثالیں بھی ہیں وسیم بھائی کہ who are in that situation boldly and bravely they have accepted that situation. We have to be brave in life. کبھی کبھی نا ایک جملہ ہی وسیم بھائی کافی ہوتا ہے کسی کے لیے. میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیٹی جو ہیں اکلوتی بیٹی ہیں، ان کو کھلا مطلب ابھی ریسنٹلی بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوا. بہرحال وہ جو بھی معاملہ تھا، لیکن یہ کہ بڑے دکھی تھے. تو انہوں نے میرے سے کافی ڈیٹیل میں بات کی. تو ابھی ریسنٹلی میں ان سے ملا نا تو بڑا خوش تھے ماشاءاللہ. اور خود انہوں نے بتایا کہ علی بھائی یقین کریں آپ کا ایک جملہ جو ہے نا وہی میرے لیے کافی تھا. میں نے کہا اچھا کون سا جملہ، کیونکہ مجھے بھی نہیں یاد تھا، میں نے تو کافی باتیں کی تھی. کہتے نہیں وہ ایک جملہ، کہتے آپ نے سب سے پہلے مجھے کہا تھا کہ لسن بی بریو، بہادر بنے، جو ہو گیا ہے اس کو فیس کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. کہتے بس دیٹس اٹ. آئی بیکیم بریو.
اللہ سے میں نے کہا اللہ مجھے بہادر بنا دے, مجھے سکت دے دے یہ سچویشن ایکسیپٹ کرنے کی. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سکون, ایسا غنا اور ایسی سکت دی کہ میں بھی حیران ہوں. ماشاء اللہ ہم مسکرا رہے ہیں الحمد للہ. اس دن ایک خاتون آئی تھی, ان کا ذکر اگر میں بھول جاتا تو کیونکہ میں نے ان سے اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا کہ آئیں تو اس طرح تھا کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, انہوں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی, پھر وہ اکیلی ہو گئی, میرڈ نہیں ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم وہ ٹائم جس وقت میرے گمراہ ہونے کے چانسز سب سے زیادہ تھے, پھر مجھے کچھ لوگ مل گئے. اچھا. اور میری جو رات ہے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو ہے نا وہ روشن ہو گئی. کیا بات. تو آپ نے جب بھی جانا ہے نا تو آپ نے ایک محمد علی بھائی کے سامنے یہ بات کرنی ہے, سبحان اللہ. اور دوسرا طہ ابن جلیل. کہتے ہیں کہ ان کی جب نئی ویڈیو ماشاءاللہ آتی ہے ماشاءاللہ تو میرے لیے وہ عید کا سما ہوتا ہے. کیا بات, کیا بات. تو میں نے جو ہے آپ کی بات کروے کر دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بس اللہ تعالیٰ نے ہی ہم میں کچھ اچھی چیزیں وسیم بھائی ہمارے منہ سے کہلوا دیتے ہیں. اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اور ان سسٹر میں بڑی خیر ہوگی. دیٹس وائی اللہ سلیکٹڈ ہر. ماشاء اللہ, اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے نا پھر اسی کو اللہ دین کی سمجھ بھی دیتا ہے, اپنے راستے پہ بھی لاتا ہے. تو جزاک اللہ, آپ نے ان کا میسج دیا. وسیم بھائی ایک اور چیز بڑا ہیلپ کرتی ہے, وین یو آر ویری ڈاؤن, یو تھنک آل دا ویز آر کلوزڈ, آل دا ڈورز آر کلوزڈ, اور وہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ دنیاوی معاملوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ بڑا نا ایک کہہ لیں کیتھارسس بھی ہے, اور اس میں نا بہت زیادہ دل ہلکا ہوتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ یو آر دا ورسٹ, آلویز دیر ول بی پیپل وے بلو یو, مطلب مور ورس دین یو, یا ان اے ورسر سچویشن دین یورز. اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھی ہے ٹیکنیک وسیم بھائی, کہ جب بڑا دکھ آیا ہوتا ہے کسی بات پہ, ایک دم آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے دنیاوی طور پہ, اور یعنی صحت کے طور پہ یا کسی بھی سینس میں, تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں, دے آر گوئنگ آن, اور بہت سے ان میں سے شکر گزار ہیں. کئی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. لٹرلی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وسیم بھائی ہو ہیو نتھنگ ان دیئر لائفز ٹو تھینک فار ان دا ورلڈلی سینس, یعنی جو ہمارا کرائٹیریا ہے تھینکنگ اللہ کا, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, بٹ یٹ دے آر دا موسٹ گریٹفل پیپل ماشاء اللہ. اور انہی کو دیکھ کے زندگی بڑی ہے نا وہ خوبصورت لگتی ہے. اصل میں زیادہ جو اکثریت ہے نا وہ حضرت کا یہ جملہ ہے کہ ہم رشوت کو حلال اور غریبی کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ آج کل جو ہے نا کہ یعنی اسی طرح سے ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ تمہارے جو معصوم بچے ہیں جی, ان کے لیے اگر تم اپنے دسترخوان پہ آگ لے آؤ گے حرام کی, تو تم اس سے بڑا ظلم ان بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو ہم وہ صرف وہ اسٹینڈرڈ اپنا اوپر کرنے کے لیے ہر طرح سے جو ہے نا ہر طرح کا حربہ آزماتے ہیں. حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی یہ جو ضروریات ہیں نا ان کو تھوڑا سا کم کر لیں جی, تو ایک اچھی خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے. یہ صرف ہمارے جو ہے نا ارد گرد کا جو لوگ کیا کہیں گے, لوگوں میں تھوڑا سا اونچا ہونے کے لیے, بالکل, تو یہ سارا کرنے کے لیے تو بس یہ اپنے اوپر کام کرنا ہے اور راضی رہنا ہے بھائی, کہ اپنے سے نیچے دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھت ہی نہیں ہے, جن کے پاس وہ بیسک ضروریات زندگی والی چیزیں ہیں ہی نہیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دی ہوئی ہیں, جن کی آپ قدر نہیں کرتے. تو بالکل اس سے بہترین تو میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ نظر ڈالتے ہو اور جب دیکھتے ہو کہ واقعی میں تو جس لمحے پہ گلا کر رہا ہوں یہ تو شکر کا مقام ہے, کتنا شکر ہے جی کہ کتنی چیزیں. بلکہ وہ حضرت کا جملہ کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے تمہیں پہلے دی ہیں, پہلے وہ گنو, اس کے بعد دیکھو کہ آیا ضرورت ہے بھی کہ نہیں. صحیح بات. لوگ جو ہے نا وہ بس بھول جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس جتنا زیادہ ہوگا کثرت نا, تو کثرت پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں, برکت پہ نہیں رکھتے. صحیح بات. تو کثرت اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. سبحان اللہ. تو صفائی اور چیز ہے, پاکیزگی اور چیز ہے. ایک اور میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو یہ نشہ کرتے ہیں بچے, اور اس کے اوپر بھی نا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے نا وہیں سے ہی ریفرنس آیا. تو یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی کوئی آڈیو تھی, اس میں جو کتاب میں تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ, اور میرے پاس لوگ آ کے بچے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھئی ہم تھوڑا بہت نشہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام کریٹیوٹی مانگتا ہے. تو حضرت سے پوچھا کہ کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ کہتے جی بالکل وہ کرتے ہیں, لیکن اس کی ایک حد ہے, اس کے بعد بلاک لگ جاتا ہے. اگر آپ واقعی کریٹیو ہونا چاہتے ہو, کریٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے, اور وہ ہے پاکیزگی.
جتنا اپنے خیال کو پاکیزہ کر لو گے اتنا کریٹو ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. تو یہ جتنے بچے جو ہے نا جو یہ بہانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کسی اس چیز کی ضرورت ہے, سبحان اللہ, روح جب آپ کی طاقتور ہوتی ہے نا, اس سے جو آپ کو ہائے ملتا ہے, اگر چلے ان کا وہ جو ورڈ جو یہ ہائے کرتے ہیں نا کہ ہائے کرتے رہتے ہیں, تو وہ جو ہائے ہے نا اس کو ایک دفعہ محسوس کر کے تو دیکھو, کسی کے کام آ کے تو دیکھو, تو پھر پتہ چلے گا کہ بھائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. کیا بات ہے. بس یہی ہے کہ امیزنگ, ماشاء اللہ امیزنگ. ایک اور چیز وسیم بھائی جو بڑا ہیلپ کرتی ہے, دا تھرڈ ون آن مائی لسٹ, دیٹ از کہ آپ ان لوگوں کی سٹوریز پڑھیں who were in a far worse situation than yours but ان کو سکسیس آ گیا, اللہ کی طرف سے ان کو کامیابی آ گئی, یعنی they didn't have a sad ending. اس سے بڑی تقویت اور موٹیویشن ملتی ہے. دیٹ از وائی وسیم بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی سٹوریز مینشن کی, اور آپ حیران ہوں گے, میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یونیک سٹوریز, یعنی ایسے پرابلمز انبیاء کے بتائے ہیں, بہت ہوں گے ان کی لائف میں, لیکن ایوری سٹوری ہیز سم تھنگ یونیک. جیسے آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے نا, تو اس کانٹیکس میں ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی, کافی عرصہ بڑھاپا ہو گیا, پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی. ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ باپ نے گھر سے نکال دیا, یعنی باپ نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا, نہیں تو تم ورنہ یہاں سے چلے جاؤ. اسی طرح ایوب علیہ السلام کا بیماری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا کسی کے کھو جانے سے, یعنی اپنا بیٹا لخت جگر یوسف علیہ السلام وہ ان کے ہاتھ سے کھو گئے. تو ہر پروفٹ کی سٹوری اللہ نے ایک خاص سچویشن سے جو ہے منسلک کر کے ہمیں بتائی ہے, اور سمجھانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو ایچ ون آف دم ہیڈ این ہیپی اینڈنگ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ور سکسیسفل. اللہ کی طرف سے راحت آئی. بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے, بے شک تنگی کے بعد آسانی, بس جمے رہو. بات وہی وسیم بھائی کہ یقین, دیٹس اٹ, شک میں نہیں پڑنا. تو یہ میرے خیال میں تھرڈ اٹس ویری ہیلپ فل. بالکل یہ لوگوں نے کیا ہے اور بہتری ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ جتنے لوگ ہیں, بلکہ وہ جو لاسٹ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس میں جو اکثر اگر آپ کامنٹس میں دیکھ رہا تھا تو اس میں لوگ بہتر محسوس کر رہے ہیں. بے شک. تو یہ نہیں کہ یہ حقیقت یہی ہے, سکون سوائے اللہ کے ذکر کے اور آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. اور دوسرا یہ کہ اپنا تعلق اپنے رب سے اسٹرانگ کرنا ہے, اور جب آپ بلکہ اللہ سے متعلق ہونے کے بعد آپ کو پوری کائنات کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے, اور اسی بانڈ کو آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے. کیا بات. آپ کے مشکل حالات کہیں آپ سے جو آپ کو اللہ سے دور نہ کر دیں. اینگزائٹی کا ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ عبادات چھوڑ دیتے ہیں. اکثر جب مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ پورا پروسیس ہے, جی جی کر لو جو ٹرائی کرنا ہے, صحیح, آخر میں پہنچو گے اللہ تک ہی, اس کے علاوہ تمہیں سکون نہیں ملے گا. تو اکثر لوگ جو اگر ابھی یہ سن رہے ہیں جو شاید کسی بھی وجہ سے حالات کی وجہ سے ان کا اللہ سے وہ تعلق تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے, تو یقین رکھیں کہ آپ ایک دفعہ اس تعلق کو دوبارہ سے بحال کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لاتا ہے. کمال. اور اللہ کے راستے کی جو سب سے راز کی بات یہ ہے جو کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے, جب اللہ سنبھال لیتا ہے نا, دیکھنے والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ کن کن چیزوں سے گزر رہا ہے, اور جو گزر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ خوشی خوشی گزر رہا ہوتا ہے. تو بس یہی ہے کہ قبول کرنا ہے, جی وہی بات کے سرنڈر کرنا ہے اور پوری طرح سے قبول. پیاری بات آپ نے کی. یہ آپ نے بات کی وسیم بھائی کہ بہت سے لوگ انگزائٹی میں اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں, اللہ سے تعلق ان کا ٹوٹ جاتا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اٹ سمز اٹ آل اپ کہ جی جو مرضی کر لو, کیپ ٹرائنگ ڈفرینٹ تھنگس, آنا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف ہے. تو اس پہ ابن القیم کا ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا وسیم بھائی, سیٹ کہ a sad and a depressed believer is most beloved to شیطان. اور اس میں اتنی گہرائی ہے نا اگر ہم اس کوٹ کو سمجھ لیں. کیوں دیکھیں جب انسان ہر وقت پریشان ہے نا, سیڈ ہے, ڈپریسڈ ہے, تو وہ نا پھر تھوڑا سا سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے. مطلب میں اس کی نہیں بات کر رہا جو بیچارہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے, کلینکلی ڈپریسڈ ہے, وہ تو ایک بیماری ہے. لیکن جب آپ بہت زیادہ ہر چیز کو بارے میں سینسٹیو ہو کے اور ہر وقت پریشانی میں رہیں گے نا, تو پھر دوسروں کا خیال کہاں آپ کو آئے گا, آپ گیور کیسے بنیں گے. تو ہی سیڈ کہ شیطان کے لیے وہ سب سے زیادہ بیلوڈ ہے, کیونکہ شیطان اس کو پھر مزید مایوس کرتا ہے. خود تو وہ مایوس ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کو بھی مایوس کرتا ہے, اور پھر وہ اس کو گناہ کی طرف بھی لے جاتا ہے, اس کو لیزینس بھی دلواتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا عبادات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہیں. تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی جو آپ نے بات کی کہ بھائی جہاں مرضی سر پیر مارتے پھرو, ایٹ دی اینڈ تم نے آنا اسی طرف ہے. بالکل, اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک. اور شیطان نا آپ کو اپنے تک
فوکس کرتا ہے کہ بس میرے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی کچھ ہے ہی نہیں. آپ کی پریشانی سے زیادہ بڑی دوسرے کی پریشانی ہے, یہی تو سمجھنا ہے. سبحان اللہ, انہی کو تو وہی نا کہ اب اللہ نے تنہا کر دیا ہے تو اب تنہائی ہی آشنائی ہے. تنہائی میں اللہ کو ڈسکور کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہو گیا, اس سے بانڈ اسٹرانگ کرنا ہے اور پھر جا کے کسی کی تنہائی دور کرنی ہے. اور ایک دفعہ اس کو نا عمل, علم کی دنیا سے عمل کی دنیا میں جانا ہے. یہ جو عمل جب آپ کرنا شروع کرتے ہو اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ بھائی میں تو جن چیزوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ تو دینے میں چھپی تھی. یعنی کہ جو اگر کوئی اگر بہت اللہ نے اس کو مال دیا ہوا ہے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرے گا. صحیح بات. اس کی تو انگزائٹی اس سے بڑھے گی. بالکل کہ یہ میرے اوپر اتنے لوگوں کا جو ہے وہ اللہ نے جو ہے نا وہ حصہ بھیج دیا, تو یہ نہیں کہ نا, تو بالکل وہ آپ کی اپروچ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اپروچ ڈفرینٹ, دیٹ از اے پازیٹیو کائنڈ آف این انگزائٹی کہ وہ جو آپ کو فورس کرے گی کچھ اچھا عمل جو ہے بالکل. اور جیسے ہی آپ کرو گے یہاں بھی کامیابی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی انشاءاللہ. اللہ اکبر, امیزنگ ماشاءاللہ. تو جسٹ سم لاسٹ فیو ورڈز وسیم بھائی, کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے پیپل ہو آر ویری ڈاؤن, دے آر آلموسٹ لوزنگ ہوپ, اینڈ آپ کو پتہ ہے نا بڑے پریشان ہیں آج کل لوگ بیچارے, مختلف پرابلمس میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں, تو کیا آپ پیغام, ایک سالڈ پیغام کیا دینا چاہیں؟ میں تو ان کو یہی بولوں گا کہ بس یہ یاد رکھیں کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں, خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس انسان کو اللہ کی بات سمجھ آ گئی جس نے اپنے گھر کو جنت بنا دیا. کیا بات. تو آپ نے ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے, اور اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو ذرا ٹف ٹائم دے رہے ہیں نا تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا صبر بڑھا رہا ہے, آپ کی برداشت بڑھا رہا ہے. تو ان کو قبول کریں اور ان سے بات کریں. اور ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ساری ارد گرد کے رشتہ داروں کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دیا ہے. اور وہ پھر میں وہی بات بولوں گا کہ جس نے لوگوں کو ریجیکٹ کیا اور صرف خالص توحید کا دعویٰ کیا وہ شیطان بھی تھا. اس نے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا, انسانوں کو ریجیکٹ کیا تھا. تو ہم نے جو ہے ارد گرد جو اللہ نے ہمیں جو تقدیر جو ہماری مقدر میں ہمارے والدین رکھ دیے ہیں, شادی سے پہلے آپ کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو, لیکن اس کے بعد جب ہو گیا ہے تو اب وہ آپ کے پاس اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے, وہ پورا اپنا ایک وطن چھوڑ کے آئی ہے, بالکل, اپنی پوری ایک زندگی چھوڑ کے آئی ہے. تو ان چیزوں کو سوچا کریں. وہی کہ جب آپ سامنے بیوی ہے تو میں جو ہے وہ بیوی ہے اور اس کے حساب سے سوچیں. اسی طرح سے بچوں کو لے کے شفیق ہو جائیں. اسی طرح سے اگر آپ بیٹا ہے بیٹی ہیں تو اپنے والدین کے لیے آپ بہت زیادہ ان کی خدمت کریں, اور ان کی بات سمجھ آئے کہ نہ آئے مان لینے میں ہی عافیت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بلکہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک جملہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے, اور ہمارے بچے بھی ہمیں بڑا کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے. تو یہ چل رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ رشتے ہی ختم کر دو. بالکل بالکل. اور محبت کرنی ہے ادب کے ساتھ. کیا بات. بغیر ادب کے جو محبت ہے نا وہ گستاخی تک اور وہ بغاوت تک لے جاتی ہے. تو آپ نے ادب کے ساتھ محبت کرنی ہے اور دل سے محبت کرنی ہے. اور پھر اسی طرح سے جب آپ کا گھر جنت بن جائے گا تو انشاءاللہ باہر بھی اس کی خوشبوئیں جائیں گی اور اس کی آسانی لوگوں میں بھی بٹے گی. بہت اسٹرانگ میسج آپ نے دیا وسیم بھائی. ان فیکٹ اٹ از ایکچولی این ایکسپلینیشن آف دس ورس, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ exhort one another to truth and patience, and it's about community building. جتنا آپ کی فیملی اسٹرانگ ہوگی نا, جتنا آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنے والے ہوں گے, ایک دوسرے کو صبر کی, حق کی تلقین کرنے والے ہوں گے, تھپکی دینے والے ہوں گے. آپ دیکھیں نا وسیم بھائی, پرانے جو لوگ ہیں یعنی آج سے 100 سال 50 سال پہلے چلے جائیں, they had lots of problems in their lives but yet they were happy. Why? قبیلوں میں رہتے تھے, کلوز ٹوگیدر رہتے تھے, they were well bonded, they used to meet each other, they used to sit with each other, ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے تھے. اس وقت میں سمجھتا ہوں وسیم بھائی ہماری بہت سی پریشانیاں اور انگزائٹی ہیں ہی اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا, اور آہستہ آہستہ نا نیبرز دیکھیں نہیں پتہ ہوتا ہمیں ہمارے رائٹ پہ کون رہ رہا ہے, لیفٹ پہ کون رہ رہا ہے. جتنا آپ کی ہی بات ہے, فیملی اسٹرانگ ہوگی, کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی, آئی بلیو کہ وہاں پریشان لوگ کم ہوں گے, بلکہ انشاءاللہ موٹیویٹڈ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے, کیونکہ ہر بندہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ تھپکی بھی دے رہا ہوگا, انکریج بھی جو ہے وہ کر رہا ہوگا.